السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص کا انتقال کا وقت قریب ہوا اور وہ موت کی تکلیف سے پریشان تھا۔ وہ لاکھ کوشش کر رہا تھا اپنی زبان سے کلمہ طیبہ ادا کرنے کی، لیکن زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، لیکن کوئی صورتحال ایسی نہیں بن سکی جس سے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا۔ لوگوں نے زور زور سے کلمہ پڑھا بھی، لیکن کسی بھی طرح سے اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہ ہو سکا۔ تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ایک فلاں بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ ہے، ہم ان کے پاس چلتے ہیں، وہ اس کا کچھ حل بتا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ کس طرح جاری ہو سکتا ہے۔ ان بزرگ کو لایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کوئی ایسی صورتحال بتائیے تاکہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے والدین زندہ ہیں یا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بتایا گیا کہ اس کے والد محترم زندہ ہیں۔ کہا کہ ان کو لے کر آئیے اور ان سے کہیے کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں تاکہ آپ کے بیٹے کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو سکے۔ میرا غالب گمان یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی زبان پر کلمہ طیبہ اس وجہ سے ادا نہیں ہو رہا کہ اس نے آپ کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کے سبب آپ غصہ ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو پا رہا۔ یہ دنیا کی ایک مثال بتائی گئی کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے یا نہیں، تو وہ دیکھ لے اپنے والدین کو، اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو کہ اس کے والدین اس سے محبت کرتے ہیں، راضی ہیں یا نہیں۔ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ تو والدین نے اس کو معاف کیا، پھر اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا۔ تو ہمیں ہر لمحہ، ہر قدم اٹھانے سے پہلے والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ والدین کی نافرمانی ہو جس کے سبب ہماری زبان پر کلمہ طیبہ آنے سے رک جائے، اور اگر کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری نہ ہو سکا، اسی حال میں ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یاد رکھیے کفر کی حالت میں مریں گے، اور کفر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ اس لیے والدین کی نافرمانی سے بچیے، والدین کے احسان کو مانیے۔ اللہ عمل کی